میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجارت کو پوری دنیا کے سامنے بتا کر ایسے اصول بتائے، سود سے پاک کیا جو قافلے کی ایک بڑی لعنت تھی، بلکہ معاشرے کی ایک بڑی لعنت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کو میں نے اپنے پیروں سے روند دیا، ختم فرما دیا۔ سود میں ہوتا کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جس کو آپ بیاج کہیں، بڈی کہیں یا جو بھی نام دے دیں، لیکن بڑھا کر کے لینا، کسی کو قرض دینا اور اس سے بدلے میں بڑھا کر کے لینا۔ 100 روپیہ قرض دیا، 110 روپے لیا، 120 روپے لیا، بلکہ 101 روپے بھی لیا، تو یہ سود ہو گیا۔ جس کو قرض دیا اور بدلے میں بڑھا کر کے لیا، صرف پیسے میں نہیں، کسی بھی چیز میں وہ بڑھا کر کے لینا، یہ سود کہلاتا ہے، اور یہ اسلام میں بہت عظیم گناہ اس کو بیان کیا گیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس میں بندوں کا حق مارا جاتا ہے۔ ایک بندہ قرض میں ڈوبتا چلا جاتا ہے اور دوسرا امیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ نظام آج دنیا کے یہودیوں نے قائم رکھا ہے، پوری دنیا کو کریڈٹ پر چلاتے ہیں۔ زبردستی تمہیں کریڈٹ کارڈ پکڑائیں گے، کیوں؟ سود بھرتے رہو، تم اپنے حلال کمائی کی قیمت، اپنے پسینے کی قیمت ان کو سود میں چکاتے رہو، بھرتے رہو۔ لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا، یہ دنیا اس عظیم لعنت میں تمہیں لے کر کے جا رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے کہ اس نے خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کیا، اتنا بڑا اس کا گناہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں 73 درجے گناہ کے ہیں، سود کھانے والے کے گناہ 73 درجے کے ہیں، 73۔ اس میں سے پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ ماں کے ساتھ بدکاری کیا ہو۔ عزیزان گرامی وقار، اس کو اتنا سخت کیوں بیان کیا گیا؟ بندوں کے حقوق مارے نہ جائیں، بندوں کے حق تلف نہ ہوں۔ امانت کے ساتھ جو معاملات ہوتے تھے، آپ دیکھیں وہی چیز آج ہمارے معاشرے سے ختم ہونے لگ گئی ہے۔ آج تمہیں لون لینے کی ضرورت کیوں پیش آنے لگی؟ آج قرض جہاں پر بھی جائیں گے تمہیں بیاج کے ساتھ لینے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپس میں اعتماد اور بھروسہ ختم ہو گیا۔ قرض حسن کون دینے والا ہے آج ایک مسلمان اٹھے اور دوسرے کے پاس جائے اور کہے کہ مجھے 5 لاکھ کی ضرورت ہے، اللہ ماشاء اللہ، کون ہوگا؟ قریب سے قریب ترین دوست بھی منہ پھیر لیتا ہے۔ اس کی وجہ صرف ایک طرفہ نہیں ہے، 2 طرفہ ہے۔ قرض لینے والا اور قرض دینے والا دونوں کے درمیان اعتماد کا رشتہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ قرض لیتے ہیں لیکن وہ دینا نہیں چاہتے، یہ بھی بندوں کے حقوق کی پامالی ہے۔ ان کو کیوں دیا جائے قرض؟ لوگ ڈرتے اسی لیے کہ 5 لاکھ دوں کہ 1 لاکھ دوں، یہ تو دینے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اور کچھ لوگوں کی لت پڑ جاتی عادت، اس سے بھی مانگا اس سے بھی مانگا اور قرض میں ڈوبتے چلے گئے، وہ ایسے بھکاری بن جاتے ہیں کہ ان کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے قرض لیتے وقت یہ سوچا کہ دیکھا جائے گا، ادا کرنے کی اس کی نیت نہیں تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ زمین کو اور تنگ کر دیتا ہے، اس کے لیے دروازے تنگ ہو جاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ جس نے قرض لیا اور دینے کی نیت تھی اور یہ سوچا کہ میری ناک زمین پر رگڑ جائے لیکن میں اس کا حق دوں گا، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے روز دروازہ کھولتا ہے، اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ یہاں لینے والے کی دل میں خیال ہی نہیں رہ گیا کہ سامنے والے سے میں نے رقم لیا ہے، بے چینی شروع ہو جانی چاہیے، ہمیں بے قراری شروع ہو جانی چاہیے۔ کسی کا قرض لیا ہے تو نیند اڑ جائے کہ نہیں میرے بھائی کا قرض ہے، مجھے واپس دینا ہے۔ لیکن یہاں معاملات ایسے نہیں رہ گئے، جس کی وجہ سے آج دنیا نے تمہیں سود کا عادی بنا دیا۔ اب کون دیتا ہے قرض حسن؟ قرض حسن کا مطلب کیا ہے؟ 1 لاکھ روپے میں آپ کو، خود ان کے آنگن میں وہ درخت موجود تھا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ لمبی حدیث ہے، اس میں مجھے جو عرض کرنا تھا وہ یہی تھا کہ اس صحابی کے عمل کو دیکھو کہ وہ ایک مشت کھجوریں بھی اپنے بچوں کو ناجائز طریقے سے نہیں کھانے نہیں دینا چاہتے۔ ہمارے معاملات جب خراب ہو گیا
تو لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ بھی نکلنے لگ گیا۔ یہاں لوٹ کھسوٹ ایسی کچھ چیزوں کی میں نشاندہی کرتا ہوں کہ اللہ کا عذاب کس قوم پر آیا تھا۔ ایک بہت بڑی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کے بارے میں قرآن میں ہے وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار ڈراتے تھے کہ ماپ تول میں کمی مت کرنا، ناپ تول میں کمی مت کرنا، برابر انصاف کے ساتھ لوگوں کو غلہ دیا کرو۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے جس کو ڈنڈی مارنا کہتے ہیں، یعنی کلو کے کانٹے میں جو ہے فرق کر دینا، اور کہیں سے کچھ نہ کچھ سیٹنگ کر کے مال تھوڑا سا سامنے والے کو کم جائے۔ اس گناہ میں مبتلا تھی وہ قوم، اور اس کو اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم کو ڈراتے رہے، یہ زمین میں فساد ہے، اس چیز سے باز آؤ۔ وہ باز نہیں آتے تھے۔ جانتے ہو ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ کا بھیانک عذاب ان پر آیا، بہت سخت ترین عذاب آیا۔ قوم شعیب ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دی گئی، اس کو قوم سمود بھی کہتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پوری ہلاک و برباد ہو گئی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ آج ہو سکتا ہے کہ ترقی یافتہ دور میں ناپنے کی چیزیں بدل گئی ہوں، لیکن اگر اس میں بھی کوئی خیانت کرتا ہے ذرا برابر بھی، وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا، اس کی برکتیں ختم کر دی جائیں گی، اس کے چہرے کی رونق ختم کر دی جائے گی۔ اسی لیے میرے عزیزو، ان معاملات میں پابند ہو جاؤ اور دیکھنا کہ ہمارے معاملات بالکل صحیح ہو جائیں گے۔ غیر مسلموں کے حالات تو آج ایسے کہ وہ لوگ اس چیز پر سختی کرتے ہیں، ان کی مارکیٹ میں سب ایک دوسرے کے تعاون کرنے والے ہیں، اور مومنوں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا نہیں۔ مارکیٹ میں اگر 4 دکانیں تمہاری ہیں، تمہاری تجارت زیادہ ہونے لگ گئی تو بغل والے کو حسد ہونے لگ گیا، سوچتے کہ میرا بھائی تو ہے، نہیں، حسد ہونے لگ گیا، اور تیسرا اس سے زیادہ جلنے لگ گیا۔ آپس میں اس بات کو لے کر کے سب جلن کے شکار ہیں، اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ذرا برابر کچھ کمی ہوئی تو دوڑے دوڑے بابا کے پاس جاتے ہیں، پڑوسی نے کچھ کرایا ہے، میری دکان میں کچھ ہوتا نہیں۔ تم آپس میں ایک دوسرے کو کیا کرایا اسی میں لگے رہے ہو۔ بلکہ ہم کچھ بازاروں میں گئے ہیں، دیکھا ہے، اور کسی کی دکان پر، غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں، کوئی سامان نہیں مل رہا ہے، تو وہ سامان نہیں مل رہا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ چلے جاؤ دوسری جگہ، بلکہ وہ وہیں کھڑا ہو کر کے اپنے کسی بھائی کا ریفرنس دیتا ہے، کہتا ہے فلاں جگہ یہ ملے گا، یہاں جاؤ اور میرا نام لے کر کے کہو۔ وہ آپس میں تعاون ہے ایک دوسرے کا۔ مومنوں، آپ سب لوگ ایک دوسرے کے تعاون میں جب تک نہ آئیں تو رحمت خداوندی سے محروم رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا معاملات میں خراب ہونے سے۔ اسی لیے سود کو حرام اسی لیے کیا گیا تھا کہ دوسروں کے حق نہ مارے جائیں، دوسرا کوئی غریب سے غریب تر ہوتا جائے اور تم امیر سے امیر تر ہوتے جاؤ، یہ جائز نہیں اسلام میں۔ یہاں تک کہ غلہ جمع کر کے رکھنا اور وقت آنے کا انتظار کرنا، یہ بھی حرام ہے، حرام ہے۔ چاول کو ذخیرہ کر لیا، احتکار اس کو کہتے ہیں، اس کو جمع کر کے رکھ لیا اور سوچتا رہا کہ مارکیٹ میں چاول جب کم ہوگا تو میں اپنا غلہ باہر نکالوں گا، اور اس وقت جو 100 روپے کلو کا چاول ہوگا میں 500 روپے کا بیچوں گا۔ یہ احتکار سخت ترین حرام ہے۔ کچھ لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، پیاز کو، آلو کو، چاول کو، گیہوں کو، یہ جو روز مرہ کی ضروریات ہیں، اس کو جمع کر کے کئی گوڈاؤن میں سیو کر دیا، اور اس کے بعد مارکیٹ پر نظر رکھتے رہتے، مارکیٹ میں جب یہ چیزیں کم ہوں گی ہم اپنا غلہ